السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ میرا آپ سے 8واں خطاب ہے، تو میری تمام باتیں سمجھنے کے لیے ان پرانے یوٹیوبس کو بھی آپ کو نظر سے گزارنا ہوگا۔ آج کی میں ابتدا کچھ ایک التجا کے ساتھ خان صاحب سے کرنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب، ایک مثال دے کے آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں میں۔ شیطان، جس کا نام عزازیل تھا، جو پھر ابلیس بنا دیا گیا، بہت قربت تھی اس کی اللہ تعالیٰ سے، 500 سال کی اس کی ریاضت اور عبادت تھی، فرشتوں کی محفلوں میں اسے بیٹھنے کی اجازت تھی، اور یہاں تک اس کی رسائی تھی کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا بھی پڑھ لیا کرتا تھا اللہ کے فیصلوں کو۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے اسے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اس نے انکار کیا، اور وہ ساری عبادت، وہ ساری قربت اللہ سے اور وہ مرتبہ، وہ سب اس کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ اس نے غرور کیا۔ کہا اس نے سچ تھا آدم کے بارے میں، مگر غرور اس کے آڑے آ گیا، اور ہمیشہ کے لیے نامراد اور ناپسندیدہ قرار پا گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے بندوں کے عیب کو پوشیدہ رکھو، میں تمہارے عیوب کو پوشیدہ رکھوں گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ تم دوسروں کی عزت اچھالو گے تو میں تمہیں بے عزت کر دوں گا۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے، انسانوں میں فرشتے تلاش نہ کریں آپ، اور جو اس وقت صورتحال ہے آپ کی پی ٹی آئی کی، آپ کی حکومت کی، اداروں کی، تو میں یہ کہاوت یاد دلا دوں سب کو کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ پریس کانفرنس سے، بیانات سے کچھ تھوڑا بہت تو فرق پڑتا ہے، مگر جو عوام جس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں وہ ہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس سے ان کی زندگیوں پر کیا اچھے نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ ایک معصوم بچہ بھی اگر اسے بھوک کے وقت ماں دودھ نہ دے تو وہ ماں جو اس سے سب سے زیادہ دنیا میں محبت کرنے والی ماں ہے اور جس سے وہ بہت زیادہ اٹیچڈ ہوتا ہے، وہ اسے تھپڑوں سے اس کا استقبال کرتا ہے اگر اسے اس کی بھوک مٹائی جائے۔ دوسرے میں یہ عرض کروں گا کہ بڑوں کی بھی قول ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت تقوی والے کے لیے ہے، اور تقوی جو ہے اچھے اخلاق اور اچھے اعمال۔ یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، دوسروں کو برا نہ کہو، کیا خبر وہ لوگ میری نظروں میں تم سے اچھے ہوں۔
اب میں یہاں ایک اور مثال دے کر سمجھاؤں گا کہ ہم میں سے مکمل کوئی نہیں. اگر کانسٹیٹیوشنلی دیکھا جائے تو ہماری حکومتیں، ہماری عدالتیں، ہمارے ادارے یہ کوئی بھی ان ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتی جو ہمارا کانسٹیٹیوشن اسپیسیفائی کرتا ہے. اس پہ میں کسی وقت تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اب اسی تسلسل میں میں اپنی خارجہ پالیسیز اور ہمسایوں اور دوسرے ممالک سے تعلقات کا ذکر کرنا چاہوں گا. آپ چھوٹے ہیں، چھوٹے بن کر رہیں. ہندوستان کو آپ اتنا برا بھلا کہتے ہیں، ساری دنیا تو ہندوستان کو پسند کرتی ہے. آپ کے مسلمان ملکوں میں زیادہ لیبر جو ہے وہ ہندوستانیوں کی ہے، جس میں زیادہ تر غیر مسلم ہیں. تو یہ خود فریبی اور خود پسندی اسے ترک کریں. جو کچھ ہمارے بارے میں دنیا کہتی ہے اور سوچتی ہے اس کو سنجیدگی سے لیں. دنیا کے دلوں کو جیتیے، اپنی دفاعی قوت پر ناز نہ کیجیے. دنیا میں جو محفوظ ترین ممالک ہیں جیسے جاپان، جیسے ڈنمارک، جیسے سنگاپور، جیسے سوئٹزرلینڈ، کوئی فوج نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ایٹامک پاور نہیں ہے وہ، مگر وہ محفوظ ترین بھی ہیں اور خوشحال ترین بھی ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ اچھے اور سنجیدہ رویے اور اعلیٰ اخلاق اور انکساری اور محبت سے آپ اپنا مقام اوپر کر سکتے ہیں، دھمکیوں اور دعووں سے نہیں. خود احتسابی کی طرف توجہ فرمائیے. اور یہاں میں ایک اور مشورہ دوں گا اپنے تمام حکومتوں کو، اداروں کو، ایجنسیز کو، پولیس کو. اپنے تمام ایریاز میں آپ خود ریفارمس لائیے، پھر ان کو نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلیز میں ڈسکس کریں، سینٹ میں ڈسکس کریں، مگر انیشیٹ آپ خود کریں. اور اس کے لیے یہ ضروری ہوگا پہلے آپ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کریں. دن کو رات کہنے سے اور رات کو دن کہنے سے رات اور دن نہیں بن جاتے. جو کچھ سامنے ہوتا ہے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں کچھ سی پیک کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سی پیک از موسٹ ویلکم، مگر ان پرانے دوستوں کو بھی فراموش نہ کریں جنہوں نے اب تک آپ کے ساتھ بہت کچھ کیا.
اور اگر وہ اب ان کی توجہ آپ کی طرف نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ کہاں ہم نے وہ اپنی ایلیجبلٹی جو ہے وہ کہاں کھو دی ہم نے. اور اب یہ ایک آخری بات میں عرض کروں گا اس کیسٹ میں کہ سی پیک کے تعلق سے بھی اور دوسرے انویسٹمنٹ کے تعلق سے بھی آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹیکنالوجی پہ توجہ دیں، سرمایہ کاری پر اور مین پاور پہ توجہ نہ دیں ان کی. آپ ان سے ٹیکنالوجی لیں، ان سے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ان کی مین پاور، ان کی انویسٹمنٹ کو زیادہ آپ وہ اہمیت نہ دیں. آپ خان صاحب پورے پاکستان اور سارے عوام کے پرائم منسٹر بنے. آپ تمام جماعتوں کے ساتھ افہام و تفہیم کریں، آپ اس کی ابتدا کریں، آپ معذرتیں پیش کریں، آپ ان کو اپنے سے قریب کریں. جب ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمن اکٹھے ہو سکتے ہیں، جنہوں نے بیچ میں دیوار بھی بنائی ہوئی تھی، دیوار توڑ سکتے ہیں، تو وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں تو دین بھی یہی سکھاتا ہے اور اللہ کا بھی یہی پسندیدہ عمل ہے. جناب والا، شکریہ.